کمالات نبوت پر مزید شواہد و دلائل. یہ کیا باب ہے؟ وہی باب ہے جناب کوئی باب ہے جی. مزید دلائل دین دے پین جی. مزید دلائل دلیلاں جناب. دلائل. اچھا جی. ہرنی کی فریاد رسی. اچھا ہرنی جناب. ہرن ہرنی جناب. ٹھیک ہے. ہاں واقعی عمدہ ہے. اچھا جی مرزاد. اچھا جی. ہرنی کی فریاد رسی. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ مدینہ منورہ. عجیب گل ہے بھی یہ تاریخ والی ہنج واقع بیان کر چھوڑیں نو ہن ہن کتنے دلیل. حضرت زید بن ارقم بڑے دلیل القدر صحابی ہوئے ہیں. انہوں کا حوالہ دے کے پہ دسے نے. اچھا. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ مدینہ منورہ میں کی گلیوں سے ہوتے ہوئے اچانک ایک عرابی کے خیمے میں پہنچ گئے. کون؟ ایک عرابی کے خیمے میں آپ چلے گئے. اچھا جی. کیا دیکھتے ہیں کہ اس خیمے میں ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے. اچھا جی. جو ہی ہرنی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر پڑی تو فریادی لہجے میں کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرابی مجھے پکڑ کر لایا ہے اور میرے 2 بچے جنگل میں رہ گئے ہیں. واہ. اس غم اور پریشانی میں میرے تھنوں سے دودھ بھی سوکھ گیا ہے. یہ شخص بھی نہ مجھے ذبح کرتا ہے تاکہ اس متواتر رنج و غم سے نجات حاصل کر لوں اور نہ چھوڑتا ہے کہ جا کر بچوں کو دودھ پلاؤں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں آزاد کر دیا جائے تو کیا لوٹ آؤ گی؟ کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نہ آؤں تو خدا مجھے عذاب میں مبتلا کرے. یہودی جی نپی ہوئی عرابی آ جناب. عرابی جانگلی. جانگلی. ہاں ڈیرے والے. اچھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چھوڑ دیا. ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ وہ لوٹ آئی اور اپنی زبان کو ہونٹوں پر پھیر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خیمہ میں باندھ دیا. اتنے میں وہ عرابی بھی آ گیا. پانی کا مشکیزہ اٹھائے آپ نے پوچھا کیا تم اسے ہرنی کو فروخت کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی خریدی اور اسے آزاد کر دیا. ہاں جی جانور بھی کیتا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اسے دیکھا کہ وہ جنگل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی پھرتی تھی. ہرنی جناب کلمہ طیبہ دا ورد کیتا. زبان اللہ دے گا جے جو پیس. بعض کتابیں تک بھی آندا بھئی وہ ہرنی وات اپنے بچے بھی نال لے آئی. نہیں ہو کوئی نہیں بچے کیوں نال لے آئی. اچھا جی. تیر اندازی کی مشق. تیر اندازی کی مشق. سلمہ ابن اقوا کہتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسلم کے پاس سے گزرے. اس وقت وہ تیر اندازی کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا یہ کھیل بہت اچھا ہے. تیر پھینکو. تمہارے ایک بزرگ تیر مارا کرتے تھے. تم تیر چلاؤ میں ابن اقوا کے ساتھ ہوں. یہ سن کر انہوں نے تیر چلانے سے ہاتھ روک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک کیوں گئے ہو؟ کہنے لگے جب آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں تیر مارے بغیر غلبہ حاصل ہوگا. کیا ہوگا؟ بس ہنجی جیت وساں تیر مارے تو بغیر ہی. آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں تیر مارے بغیر غلبہ حاصل ہوگا.
حضور نے فرمایا میں تمہارے ساتھ بھی ہوں۔ فریقین کو سارا دن تیر چلاتے گزر گیا، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ کسی فریقین کو غلبہ حاصل نہ ہو سکا۔ بھیڑیے کی گواہی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مدینہ کے گرد و نواح میں ایک گڈریا بکریاں چرایا کرتا تھا۔ گڈریا یا آجڑی۔ ایک دفعہ ایک بھیڑیا اس کے پاس سے ایک بکری چرا کر لے گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر روکا۔ بھیڑیا اپنے پچھلے پاؤں پر بیٹھ کر کہنے لگا، تم عجیب آدمی ہو، خدا نے مجھے رزق دیا اور تم مجھ سے چھینتے ہو، خدا سے نہیں ڈرتے اور میری روزی میں حائل ہوتے ہو۔ گڈریا کہنے لگا، عجب تماشا ہے کہ بھیڑیا بھی اپنے پچھلے پاؤں پر بیٹھ کر انسانوں کی طرح گفتگو کر رہا ہے۔ بھیڑیا کہنے لگا، عجب بات تو یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کر صدیوں کی باتیں بتا رہے ہیں۔ کہیں کی باتیں؟ صدیاں پرانی گلاں جڑیاں۔ گڈریے نے اپنے بھیڑیوں کو ہانکنا شروع کر دیا۔ انہیں مدینہ میں لا کر ایک محفوظ مقام پر باندھ کر دربار رسالت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا۔ حضور باہر تشریف لائے اور کہنے لگے، جو کچھ تم نے بھیڑیے سے سنا ہے لوگوں کو سناؤ۔ اس نے سنایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ وحشی انسانوں کی طرح باتیں کریں گے۔ بھیڑیے پاسبانی کرنے لگے۔ ایک دن راہبان اوس خزائی اپنی بکریوں کے گلا میں بیٹھا تھا۔ ایک بھیڑیے نے جرت کر کے ایک بکری اٹھائی اور چلتا بنا۔ راہبان کہنے لگا، خدا کی قسم ایسا ظالم بھیڑیا میں نے عمر بھر نہیں دیکھا۔ اس کے پیچھے دوڑا تھا کہ بکری اس سے چھین لے۔ بھیڑیے نے اس سے پوچھا، تم مجھے اس روزی سے محروم کرنا چاہتے ہو جو مجھے اللہ نے دی ہے؟ راہبان کہنے لگا، تعجب ہے کہ بھیڑیے باتیں کرنے لگے۔ بھیڑیے نے کہا، تعجب تو یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلستان یثرب میں بیٹھ کر خدا کا کلام سناتے ہیں لیکن تم ان سے غافل ہو۔ راہبان نے کہا، اگر میں ان کے پاس چلا جاؤں تو میری بھیڑ بکریوں کی نگہداشت کون کرے گا؟ بھیڑیے نے کہا، میرے لیے کچھ روز مقرر کر دو۔ راہبان کو اس کی باتوں پر یقین آ گیا۔ اس کو اس کی روزی کا سامان مقرر کر کے خود بکریاں اس کے سپرد کر کے اور دوسروں کے پاس سے ہوتا مدینے روانہ ہو گیا۔ جب مدینے پہنچے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ کی نگاہیں راہبان پر پڑیں تو فرمایا، اے راہبان، بھیڑیے نے جس چیز کی ضمانت لی ہے وہ وفا کرے گا۔ راہبان سب ہمراہیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ جنہوں نے ایمان نصیب ہونا وہ ہی نصیب ہوتا۔ بلا اجازت کھانے کی ممانعت۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لایا۔ جب ہم نے کھانا شروع کیا تو حضور بھی کھانے لگے، مگر لقمہ گلے میں نہ اترا۔ اسے باہر پھینک کر کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ جب ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہاتھ روک لیے۔ حضور نے فرمایا، یہ گوشت کہاں سے لائے ہو؟ صاحب طعام نے بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب خانہ موجود نہیں تھے، میں نے جلدی سے ایک بکری ذبح کی اور میری خواہش تھی کہ وہ جب آئے گا تو قیمت ادا کروں گا۔ حضور نے فرمایا، اسے اٹھا لو اور قیدیوں میں تقسیم کر دو۔
اہل بیت کے لیے آتش دوزخ سے بریت کی دعا۔ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو فرمایا، اے ابو الفضل، جب تک میں نہ آؤں اپنے گھر میں ہی رہنا۔ آپ چاشت کے وقت تشریف لے گئے اور تمام گھر والوں کو سلام کہا۔ انہوں نے بھی سلام کیا، سب مل کر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو پھیلا دیا اور کہا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، میں انہیں آتش دوزخ سے اس طرح محفوظ رکھ جیسے میں نے انہیں ڈھانپ لیا ہے۔ آستانہ عالیہ کی در و دیوار سے آواز آئی، آمین ثم آمین۔ حضرت زہرا کا لباس۔ ایک دن مہاجر و انصار خواتین ایک جگہ جمع ہوئیں تو انہوں نے التجا کی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس اجتماع میں شرکت فرمائیں، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مجلس میں جانے کے لیے مناسب لباس نہیں تھا، اس لیے انہوں نے وہاں جانے میں تأمل و توقف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی جاؤ، ہمارا طریقہ دوسروں کو نا امید کرنا نہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس مجلس میں تشریف لے گئیں۔ جب واپسی پر اپنے حجرے میں تشریف لائیں تو ملامت کرنے لگیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مجمع میں سے ایک عورت کو طلب کیا جائے تاکہ مجمع کا حال پوچھا جائے۔ وہ کہنے لگی، جب سیدہ فاطمہ الزہرا اس مجمع میں تشریف لائیں تو ان کے لباس فاخرہ سے سب عورتیں حیران رہ گئیں اور ایک دوسری کو کہہ رہی تھی، اے اللہ، اس قسم کے کپڑے کہاں سے آ گئے؟ سیدہ پہلے آپ شرم کی تھا کہ بھئی عام عورتوں والے کپڑے ہوں تو عورتیں بھی وہ کپڑے اصل بھول گئے نوں ساڑیاں عورتیں ہوں تو ہمارا کپڑا ایک بار بھی نہیں سینیاں لا کا وگا چھڑنیاں۔ ایک زمانے جو پرانے سی کے کپڑے پہنیاں ہونیاں وہ حضرت فاطمہ الزہرا بھی اس قسم کے پرانے کپڑے پائے ہوئے تھے۔ شرم آیا کہ بھائی میں اس محفل میں نہ منجاں، میرے کپڑے نہیں شہین شاہد عالم میں بیٹی کا اے حال سبحان اللہ۔ فاطمہ الزہرا گئے تھے، وہ جڑے محفل بھی پوریاں عورتیں بیٹھی ہوئی بڑی تقریر پہ حیران ہون پہ کہ حضرت فاطمہ خود حیران پہ ہون کہ یہ میں تو کیوں پہ تکینی ہیں۔ خیر محفل ختم ہوئی، ایک عورت آئی، جناب اتنا سونا لباس اصل ویکھی کدی اور نہ نظری آ گیا۔ اے اللہ، اس قسم کے کپڑے کہاں سے آ گئے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کپڑے مجھے کیوں نظر نہیں آئے تاکہ میں بھی خوش ہو جاتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کپڑوں کی زیبائش اس لیے تھی کہ وہ آپ کے بدن پر تھے۔ اچھا بدن پر تھی جی۔ بدن تے تعبیر نہیں کرنی، آپ تے کرنی ہے، آپ تے بدن پر تھے۔ آپ زیادہ سوچو۔ پانی کی خاصیت بدل گئی۔ ایک کو جو بندہ ہے ایک سونا بندہ ہو نا، سونا بندہ اس میں کو جو کپڑا پایا ہوا تو وہ کپڑا بھی سونا بھی لگتا ہوں۔ میں نے یاد ہے ایک رابع ہے جتنا حسن میں رابع میرے والد صاحب کی بلا رحمت اللہ کوئی اتنا کوئی حسن اللہ دیتا ہوں۔ ایک بندہ ہی کوئی نہیں جڑا کہ آپ نے جس زیارت کیتی ہوئے، جس زیارت کیتی ہے انہوں کو پوچھو، خالی وہ بندے جوندے ہونے نو اتنا حسن دیتا کہ
آپ بھرے جا کپڑے بھی کئی پا لینا انہیں سون لگتا کہ یہ بھی وہی ہو گیا. پانی کی خاصیت بدل گئی. ٹھنڈی پانی نہیں پانی ہے. اچھا. جناب. یمن میں ایک ایسا چشمہ تھا کہ جو بھی اس سے پانی پیتا مر جاتا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو پیغام بھیجا کہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تم بھی مسلمان ہو جاؤ. اس کے بعد جو بھی اس چشمے سے پانی پیتا اسے بخار ہو جاتا مگر موت واقع نہ ہوتی. بارش میں کپڑے تر نہ ہوئے. یہ بڑی لینا. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ آ کر اسلام قبول کیا. حضور کی مجلس میں سے میں کبھی جدا نہ ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام اور عشاء کے درمیان ہمیں اسلام کے آداب اور قواعد سکھاتے. ایک رات بادل گرج رہے تھے. سنو تھا آج ہوں تھی بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ سنو حضور بڑے پہ خوش پہ ہوندے سن. میں بھی انجا کرنا شام تو لے کے عشاء تک مسئلے سننا ہوں. ایک رات بادل گرج رہے تھے اور تیز ہوا چل رہی تھی، ساتھ ہی تیز بارش ہونے لگی. لوگوں نے کہا ہم اپنے گھروں کو کیسے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تمہارے گھروں میں اس طرح پہنچاؤں گا کہ تمہیں بارش کی کوئی تکلیف نہ ہوگی. جب ہم نماز پڑھ چکے تو فرمایا اٹھو. ہم اٹھے اور مسجد سے باہر آئے. فضا سخت تاریک تھی اور آسمان سے بارش کا زور نہ تھمتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آگے بڑھو. ہم نکل پڑے. ہر شخص اپنے اپنے گھر پہنچ گیا مگر کسی کے کپڑے تک بھیگے نہ ہوئے. یہ مولانا روم بھی واقعہ لکھا. یہ مولانا روم بھی لکھتے ہیں واقعہ وہی پوری بارش آ گئی. وہ کہے کیا بارش ہو گئی چل رہے نو گھر جا رہے نو گھر گانے نو سارے کپڑے سارے تر ہو گئے ہونے. لوگ کہے کیا وہ کپڑے سکے. حضور آ کے حضور کے سامنے آ کے سگریٹ کی تو جناب بڑی بارش ہوئی ہے لیکن سارے کپڑے سکتے رہے سکے رہے. اور بھائی وہ بارش نہیں اور رحمت کی بارش آئی تو بارش بھی لگ گئی. اللہ ان پہ بخش آئی بارش بستی بڑی وجہ تو. ایک یہودی دامن اسلام میں. حضرت ابن عباس بتاتے ہیں کہ ایک صاحب جمال یہودی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اکثر بیٹھا کرتا تھا. ایک دن سونا ساجد میں جو بڑا سونا آیا بڑا سونا. ایک دن آپ چھوڑا سارا بھی سارا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اگر اس حسن و جمال کے باوجود تم آتش دوزخ میں جاؤ تو مجھے تأسف ہوگا. وہ کہنے لگا میں دوسرے کے مذہب کی خاطر اپنے دین کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. دوسرے دن پھر مجلس میں حاضر ہوا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے حور کی مثال یعنی لؤلؤ المکنون. سورہ واقعہ دی آیت کریمہ پڑھی لؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون. یہودی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات کی ضمانت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 کی ضمانت دینے کو تیار ہو. وہ اسی وقت اسلام لے آیا. اس کا اسلام لانا اتنا اچھا ہوا کہ جب اس نے وفات پائی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ ادا کی. جب اسے قبر میں اتارا جا رہا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی نیچے اترے
اور کافی دیر رہے. جب باہر آئے تو آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ تھا اور کندھے سے کپڑا پھٹا تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر کی وجہ یہ بتائی کہ اتنی حوریں اسے پیش کی گئیں کہ ہر ایک کہتی تھی کہ میں اس کے لیے ہوں. یہ دو روایت حتیٰ کہ ان کی تعداد 70 تک پہنچ گئی. ہر ایک میرے دامن کو پکڑتی جس وجہ سے میرا کپڑا پھٹ گیا. بس وہ اس حضور کی بارگاہ سے التجا کی تھی کہ میں کے مل سیکھے. حضور نے فرمایا 70 مل سکتے پورا. وہ بات پورا مل گیا. ایک روایت ہے وہ جو اکثر آمدہ ہوا حضور کے خدمت میں چپ کر یہودی عالم کا پتر اور یہودی وہ عالم بڑا زبردست یہودی کا حامی تو حضور کے بڑے خلاف وہ حضور کے خلاف گلا سن کے یہ پتہ کرنا واسطہ میرے پیو جو روز گالی کردا تو میں ویکھاں کہ بھئی کیوں جائے انہوں سے کی کرو وہ آخر چپ کر کے صحابہ دی مجلس سے کسی نماز آ کے پہ ونجا گلا سنا. اچھا وہ حضور بھی ستا کھلین بس آئے گا کوئی آندا رہا کچھ دیر کوئی نہ آیا. حضور نے پوچھا بھی وہ یہودی چھوڑ آندا تو کوئی نہیں ہوا. کسی طرح سے جی وہ ڈاڈا بیمار ہوا پیا وہ مرن حد ہوا پیا وہ ہن نہیں آ سکے گا. حضور نے فرمایا کہ چلو ایسے آندا جی آ سارے کول اسی بھی ان کو پوچھا. حضور تشریف لائے گئے انہوں نے گھر وہ پیو موجود پیو موجود وہ یہودی علماء میں پیا تو یا بڑا سخت بیمار حضور نے کول وہ پیو اس طرح کے بہ رہا. حضور نے پوچھا کوئی میری تعریف بھی کسی کتاب تورات دی لکھی اس کا تھوڑی کوئی تعریف نہیں تھوڑی کوئی گل ہی کوئی نہیں کسی تورات میں چاہتی وہ چھوڑ سندا رہندا وہ چھوڑ لمبا پیا بیمار میرا بات جھوٹ میں رہندا میں نے کئی گلاں سنائیاں نال ابھی آیا ابھی ہے ابھی ہے ابھی ہے. اچھا اس کا جی یہ بالکل پورا پھر میں کئی گلاں میں سنا بیٹھا. فرمایا تو یہ نہیں کرو تو اسلام قبول کر لے. اگلی میں اسلام قبول کرے رہا تو اس پر کلمہ شریف پڑھایا. کلمہ شریف پڑھ کے اس کی حالت ہو جائی کلمہ شریف پڑھ کے اسلام قبول کر کے اس سے انتقال ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو اسے جنازہ ایسا پڑھیے مسلمان. حضور نے اسے جنازہ پڑھایا. چاہے کمال ہے نہ کوئی عبادت کی تھی نہ کوئی اور کام کیا صرف کلمہ پڑھ کے جنت ہے. حضور نے چہرہ مبارک دیکھ کے صحابی بن کے جنت لے گئے. کیا روایت ہے ہلو جی. خشک درخت پھل دینے لگے. ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر عمر اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہم کو لے کر ابو الحیثم بن کیحان کے گھر گئے. اس نے دیکھ کر کہا مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری دلی خواہش تھی کہ حضور اپنے اصحاب کے ساتھ میرے گھر تشریف لائیں. تعالیٰ تو یہ واقعی نہیں ہے کہ میں حضور نبی بھی اس کو بھوک دی ہو جو تو اب کوئی شاید گھر بھی نہیں اپنے گھروں نکل پہ گنا بندہ کالا پہ کے کوئی شاید لب ہے نہیں تاکہ نہ پر بیٹھے آگئے پر باہر نکلے اگر اتفاق نہ ابو بکر صدیق آئے مل گئے. پوچھا آج تجھے کتنے بہت بندے ہو
گھر شاہ کوئی نہ ہی ڈاڑی بھوک لگی ہے جو میں آخر میں بہن جا کے دل بھی لگا لگی کوئی تھوڑی انگیرے گئے تو حضرت عمر بھی دل پہ ان کو بھی یہ پوچھے انہیں بھی نہیں گل کی تھی کوئی شاید نہ ہی ڈاڑی بھوک لگی ہے تو میں آخیا بھی باہر بہن جا کے اگو واقعہ سنو پہلے ہی واقعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش تھی کہ آپ اپنے صحاب کے ساتھ میرے گھر تشریف لائیں وہی جو ہے پیچھے چھوڑ گئے پھر وہ جو کہ طرح اکٹھے ہو گئے ابو الحسن کا باغ ہے کھجورا نہ بگی پکی میں کھجورا نہ ہو چلو تو چلیے کچھ اللہ پوسی ابو الحسن بول گئے ابو الحسن نے فرمایا کوئی کھجورا نہ آیا کوئی ابو الحسن بڑی خوش رہا ہاں ابو الحسن کی پہلو بیوی ملی وہ کچھ ابو الحسن کی رہی بیوی آ کے جو پانی بھر گئے پانی بھر کے منٹر بعد آ گئے بڑے خوش ہوئے حضور دیکھ کے بھائی ایسا گھر ایسا گھر چودھری میں چند آیا بیٹھا کدھر آئے ہو جی کیوں آئے ہو جی بھوک لگی ہے ایسا آ گئے اس نے وہ کھجورا بڑی عمر سے پاگا رسیاں لال کھجورا ہڑی ہڑی موٹیاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر تشریف لائیں میرے پاس جو بھی چیز تھی میں نے ہمسایوں کو بانٹ دی ہے حضور نے فرمایا بہت اچھا کیا ہے مجھے جناب جبریل امین نے ہمسایہ کے اتنے حقوق بتائے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ہمسایہ کو وراثت کا حقدار نہ بنا دیا جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ اے ابو الحسن کے گھر کے ایک کونا میں ایک کھجور کا درخت تھا ابو الحسن کو پوچھا اگر اجازت ہو تو ہم چند کھجوریں کھا لیں اس نے بتایا کہ مدت ہوئی ہے اس پر کبھی پھل نہیں آیا اب آپ کو اختیار ہے جیسے حضور نے فرمایا اللہ خیر و برکت دے گا پھر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ پانی کا ایک پیالہ لائیں جب آپ پانی لائے تو آپ نے تھوڑا سا پانی کلی کر کے اس درخت میں ڈال دیا اسی وقت اس کھجور کے درخت پر کوشے لٹکنے لگے بعض بڑی بڑی کھجوریں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ باغ جنت کی کھجوریں ہیں جو تمہیں قیامت کے دن ملے گی یہ وہ نعمتیں ہیں کہ قیامت کے دن ان کا حساب ہوگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس چند کھجوریں ہیں چند کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ لاؤ جب میں لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کچھ کھجوریں نکال لی اور ان پر دعائے خیر کی 10 صحابہ کرام علیہ رضوان کو لے آؤ میں 10 کو بلا لایا ہر ایک نے سیر ہو کر کھجوریں کھائیں اسی طرح 10 کو بلاتے گئے اور کھلاتے گئے حتیٰ کہ سارا لشکر سیر ہو گیا ابھی میرے تو شدان میں کھجوریں بچ گئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اس تو شہدان کو لے لو اور اس میں ہاتھ ڈال کر دیکھ لو اس کو کبھی نیچے نہ کرنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسی سے کھجوریں کھاتا رہا اور لوگوں کو بھی کھلاتا رہا حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے دور خلافت میں بھی کھاتا رہا حتیٰ کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا
تو میرا گھر بھی لوٹا گیا اور میرے اس توشے خانے کو بھی لے لیا گیا۔ اب تو کھجوریں ختم ہو گئی۔ عثمان غنی آپ کے دور تک رہی ہیں۔ اور روایتی بھی ہے کہ وہی حضرت ہریرہ کھجور حضور وفات کے بعد آپ بھی رات کے کھا بیٹھا، حضور نے فرمایا کہ بھائی مجھے پکڑنا نہیں، اسے کمرہ کی تیرا ڈولی یا یاد ساری مجھے کر کے کھجور آپ بھی کھاتا رہو، لوکن بھی رہتا رہو۔ اور وہ پھر کئی مدت کئی سال آپ بھی کھاتے رہے ہو۔ ایک دن منظر خیال آیا کہ میں دیکھے تو صحیح کہ بچے بڑے ہوئے آپ میں دیکھے نا راشد کا واقعہ، اچھا راشد بن عبدریہ کا واقعہ۔ اچھا راشد بن عبدریہ کا بیان ہے کہ عرب کے ایک قبیلے کے بت کا نام تھا سوا۔ لوگوں نے مجھے کچھ تحائف دیے تاکہ سوا بت کے ہاں چڑھاؤ۔ میں سوا کے ہاں سے پاس سے گزرا اور ایک بڑے بت کے پاس پہنچا تو وہاں سے آواز آئی، ترک الزماد وکان یعبد مرة اخرج نبی یصلی الصلاۃ یأمر بالزکاۃ والصیام۔ پھر ایک اور بت سے آواز آئی، ان الذی ورثہ النبوۃ والہدی بعد ابن مریم من قریش احمد۔ یہاں سے فارغ ہو کر میں سوا کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ دو لومڑیاں اس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں اور لوگوں نے جو نظریں پیش کی تھیں ان سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ ان کے بعد لومڑیوں نے ٹانگ اٹھا کر بت پر پیشاب کیا اور چلتی بنی۔ میں نے یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو ہجرت۔ ان دنوں میرا نام ظالم تھا، میرے پاس ایک کتا تھا جسے راشد کہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا ظالم۔ آپ نے دریافت کیا اس کتے کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا راشد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہارا نام راشد ہوگا اور تمہارے کتے کا نام ظالم۔ میں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد عرض کی مجھے میرے علاقے میں ایک جاگیر عطا کی جائے۔ حضور نے مجھے فرمایا جہاں تک تمہارا گھوڑا دوڑ سکے تم 3 پتھر پھینکے جاؤ، اتنی جاگیر تمہاری ہوگی۔ اتنی جاگیر تمہاری ہوگی، ایک لوٹا پانی کا مجھے دے کر اس میں کلی کی تھوڑا سا پانی ڈال دیا اور فرمایا اسے اپنی زمین میں گرا دینا اور اپنی ضرورت سے زائد پانی کے استعمال سے لوگوں کو نہ روکنا۔ راشد نے ویسا ہی کیا، پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا، کھجوروں کے درخت لگائے گئے، گردنواہ کے لوگ بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے اس چشمہ سے غسل کرتے تھے۔ اس چشمے کا نام ماء الرسول رکھا گیا، ماء رسول۔ آئے رسول
کہتے ہیں کہ راشد نے جہاں پتھر پھینکا تھا ابھی تک تمام خراج و معاملات سے باہر ہے۔ افسوس کہ نہ انہیں نئی دیاں پرانیاں یادگاراں بچا چھوڑیے پتہ یہ رکھی رہن کے بیٹھی